अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 11 ता 19 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ काना खैरम मा सबक़ूना इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन कदीम व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह व हाज़ा किताबुम मुसद्दिक़ुल लिसानन अरबिय्यन लियुनज़िरल लज़ीना ज़लमू व बुशरा लिल मुहसिनीन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ाम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीना फ़ीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। ववस्वैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग अर्बईन सनतन क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल स्वालिहन तरद्वाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिन
المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوئی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے اعمال کا انعام۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح یعنی کہ نیک رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے دل پک کیا بیزار ہے، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں گزر چکی، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں،
یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے جن اور آدمی، بے شک وہ ضیاء کار تھے اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر، یعنی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب لوگ شان نزول۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جو کہتے تھے اگر دین محمدی حق ہوتا تو فلاں و فلاں اس کو ہم سے پہلے کیسے قبول کر لیتے۔ عناد سے قرآن شریف کی نسبت توریت پہلی کتابوں کی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دم آخر تک، قیامت میں موت کے وقت۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اقل مدت حمل 6 ماہ ہے۔ اقل مدت حمل 6 ماہ ہے کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خولینی کاملینی، تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول ہے امام ابو یوسف و امام محمد رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کا، اور حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت سے رضا کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ مسئلے کی تفاصیل ما دلائل کتب اصول میں مذکور ہے، اور عقل و قوت مستحکم ہوئی، اور یہ بات 30 سے 40 سال تک کی عمر میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کی عمر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کم تھی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں بغرض تجارت ملک شام کا سفر کیا۔ ایک منزل پر ٹھہرے، وہاں ایک بیری کا درخت تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سایہ میں تشریف فرما ہوئے، قریب ہی ایک راہب رہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے۔ راہب نے آپ سے کہا یہ کون صاحب ہیں جو اس بیری کے سایہ میں جلوہ فرما ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے پوتے۔ راہب نے کہا خدا کی قسم یہ نبی ہیں، اس بیری کے سایہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک ان کے سوا کوئی بھی نہیں بیٹھا، یہی نبی آخر الزمان ہے۔ راہب کی یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اثر کر گئی اور نبوت کا یقین آپ کے دل میں جم گیا، اور آپ نے صحبت شریف کی ملازمت اختیار کی۔ سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ہم سب کو ہدایت فرمائی اور اسلام سے مشرف کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ آپ کی یہ دعا بھی مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عمل کی وہ دولت عطا فرمائی کہ تمام امت کے اعمال آپ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 9 مومن جو ایمان کی وجہ سے سخت ایذاؤں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے ان کو آپ نے آزاد کیا۔ انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے یہ دعا کی، یہ دعا بھی مستجاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں صلاح رکھی۔ آپ کی تمام اولاد مومن ہے، اور ان میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی مسلمان، اور آپ کے صاحبزادے محمد اور عبداللہ اور عبد الرحمن، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن، یہ سب مومن اور سب شرف صحابیت سے مشرف صحابہ ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہو کہ اس کے والدین بھی صحابی ہوں، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، چاہ پشتیں شرف صحابیت سے مشرف
हर अमर में जिसमें तेरी रजा हो, दिल से भी और जुबान से भी उन पर सवाब देंगे। दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मुराद इससे कोई ख़ास शख्स नहीं है, बल्कि हर काफिर जो बास का मुनकिर हो और वालिदैन का नाफरमान और उसके वालिदैन उसको दीन हक की दावत देते हों और वो इनकार करता हो, उनमें से कोई मरकर जिंदा ना हुआ। माँ बाप मुर्दे जिंदा फरमाने का अजाब की मोमिन हो या काफिर यानी मनाजिल व मरातिब हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़े क़यामत जन्नत के दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं, जहन्नम के दर्जात पस्त होते चले जाते हैं। तो जिनके अमल अच्छे हों वो जन्नत के ऊंचे दर्जे में होंगे, और जो कुफ्र व मासियत में इंतहा को पहुंच गए हों वो जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ तक इसका आज तक यहाँ तलावत तर्जुमा तफसीर और इसका शान नज़ूल इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों की शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला व आला मक़ाम अता फरमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सज़ा रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े आपके पास एक अज़ीम मौका आपको मिला है कि आप कुरान पाक के इस चैनल को ज़रूर, इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, लाइक शेयर करें इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को, और इसको ज़रूर लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके इसको खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने दोस्तों अज़ीज़ व अक़ारिब को ज़रूर इस प्रोग्राम की तरफ राग़िब करें, तरगीब करें, तबलीग करें, उनको इस प्रोग्राम की ज़रूर दावत दें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए।